لتا منگیشکر کے نام ایک خط، گھڑی شاہو، لاہور۔ عالمہ محترمہ لتا منگیشکر صاحبہ، آپ کی نواؤں اور نغموں سے جو دنیا آج گونجی ہوئی ہے، اسی دنیا کے بسنے والوں میں سے ایک میں بھی ہوں۔ آپ کی یہ دنیا صرف بھارت یا پاکستان تک محدود نہیں، بلکہ آپ کے نغموں کی گونج میں تو افغانستان، ایران، برما اور انڈونیشیا بھی بستے ہیں، بلکہ انگلستان اور امریکہ کی نشرگاہیں بھی آپ کی آواز فضا میں منتشر کرتی رہتی ہیں، اور یہ آفت ہوش و ایماں آواز تو در در اور گھر گھر پہنچی ہوئی ہے۔ کون سا خطہ ہے جہاں یہ شراب نہ برستی ہو؟ ان نغموں کی زبان کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، مگر یہ گیت گنگنانے والے وہاں بھی مل جاتے ہیں جہاں اردو ابھی تک نہیں پہنچی۔ میں نے اردو کے سب سے بڑے مبلغ مولانا عبدالحق کے نام جو خط لکھا ہے، اس میں نہایت سنجیدگی کے ساتھ عرض کیا ہے کہ بھارت کی سب سے بڑی مولانا عبدالحق یعنی بابائے اردو لتا منگیشکر جی ہیں، جس کے گانے اس ہندوستان کے گوشے گوشے میں رچے ہوئے ہیں جو اردو سے اپنا دامن بچانے کا دعوے دار ہے، مگر اردو ہے کہ لتا جی کے گانوں کی شکل میں اپنے گن گنوا رہی ہے، اور خدا جانے ان گانوں کے بھیس میں کن کن ممالک میں پہنچ گئی ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ اردو کی جتنی تبلیغ غیر ارادی طور پر آپ نے کی ہے، اردو کے کسی مبلغ یا اردو کے کسی تبلیغی ادارے سے ممکن نہیں۔ ہندوستان میں تو خیر گلگلوں سے پرہیز کرنے والے بھی یہ گڑ کھاتے ہیں، مگر ہندوستان اور پاکستان سے باہر بھی اردو نہ سمجھنے والے بھی یہ گنگناتے پائے گئے کہ چھپ گئے سارے نظارے، ہوئے کیا بات ہو گئی، تو نے کاجل لگایا دن میں رات ہو گئی۔ آپ کی آواز کی ایک ہی موج بڑے بڑے فرشتہ صورت بزرگوں کو کچے دھاگے میں باندھ کر ریڈیو سیٹ کے قریب لے آتی ہے، خواہ وہ اپنے زہد و تقدس کے اعتبار سے کتنے ہی دور کیوں نہ ہو جائیں، وہ کشاں کشاں آتے ہیں اور عمر رفتہ کو آواز دیتے ہوئے آتے ہیں۔ غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا، ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا۔ جب تک آپ کے نغموں کی گونج باقی ہے، کم سے کم اس وقت تک اردو آپ کے ملک میں زندہ رہے گی۔ بات دراصل یہ ہے کہ بھارت والے اردو کے لاکھ دشمن سہی، مگر انسان ہی تو ہیں۔ کرشن جی کی بانسری کی لے پر تو گو ماتا چرنا چھوڑ دیتی تھیں، تو لتا کے گانوں کی دھن میں اتنا امتیاز کا ہوش کس کو ہے کہ اس آواز کے پردے میں اردو ہے جو روح میں سمائی جا رہی ہے۔ بہر صورت اردو کی جو نشر و اشاعت آپ کی حسین آواز کے ساتھ ہوئی ہے، اس نے اردو کو ہندوستان میں امر کر دیا ہے۔ کوششیں کی گئیں کہ اردو کے باب میں ہندوستان میں ایک ملک گیر سناٹا پیدا کیا جائے، مگر آپ کے نغموں نے اردو کی ایسی گونج پیدا کی ہے کہ اس نکار خانہ اردو میں ہندی کے طوطی کی آواز بمشکل سنی جا سکتی ہے۔ مانگی جا رہی تھی اردو کے لیے ایک علاقائی حیثیت، مگر آپ کے گانوں نے، لتا جی، آپ کے گانوں نے اس ملک کو، اس ملک میں اس اردو کو ملک گیر حیثیت دے دی۔ مکتوب یہیں تک پہنچا تھا کہ ریڈیو سے آپ کا نغمہ ابھر کر فضا پر چھا گیا، لہٰذا اب میں ایک تازہ پان کھا کر آپ سے باتیں کرنے کے بجائے آپ کی باتیں سننا چاہتا ہوں۔ معلوم نہیں آپ پان کھاتی ہیں یا نہیں، مگر میں بغیر پان کھائے آپ کا گانا سننا ایک قسم کی گستاخی سمجھتا ہوں کہ ایک معطر گلوری منہ میں ہو اور کانوں میں آپ کی آواز کا رس اڑل رہا ہو، تو اس دو آتشہ کا کیف مجھ کو واقعی گم کر دیتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ مجھ کو کوئی ڈھونڈ نہ لے۔
شوکت تھانوی، گھڑی شاہو، لاہور۔